اس لیے ہمارے جو بچے لوگوں کو مسجدوں میں بلا کر سنت سکھاتے ہیں، میری دعائیں ان کے ساتھ، میری ساری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں۔ ایک تلوار سے سارے فیصلے نہیں ہوتے، جب حملہ تلوار سے ہوگا تبھی تلوار کام آئے گی، لیکن جب حملہ قلم سے ہو تو تلوار رکھ کے قلم اٹھانا ہوگا۔ جب اکیلا حملہ عالم دین حملہ کر رہا تھا تو بچانے کے لیے سعد اللہ فاضل سامنے آئے، بچانے کے لیے شیخ اہل سنت سامنے آئے، مناظرہ ہوا۔ لیکن جب جاہل جماعت بنا کے آنے لگے تو عالم جائے گا مقابلے کے لیے۔ تو پھر یہی ہمارے مبلغین نقلی مبلغینوں کا چہرہ دکھائیں گے اور اہل سنت و جماعت کی سنت کو اور سنیت کو بچائیں گے، مسجدیں آباد کریں گے سجدوں سے۔ اگر اہل سنت اور جماعت کی بڑی تعداد مسجد میں جانے لگے تو امامت کا مصلی بھی پاک کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اب اگر مخالفت ہوتی ہے تو تم کائے کو گھبراتے ہو؟ مخالفت تو ہر مالک کی ہوتی ہے، ہمیں نہیں ملا۔ سب سے آسان کام ہے دنیا میں، اور میں تو خانقاہ میں پیدا ہوا، خانقاہ میں رہا، فکر رضا کا سرمایہ میرے ساتھ ملا رہا اور اسی کو لے کے میں دنیا میں چلتا رہا۔ میں نے سنیت کے قلعے میں، توجہ سے سنیے گا، سنیت کے قلعے میں بہت بڑا گیٹ بنا رکھا ہے۔ ہاشمی نے سنیت کے قلعے میں بہت بڑا گیٹ بنا رکھا ہے، آؤ توبہ کر کے اندر، دروازہ ہم نے توبہ کا کھلا رکھا ہے، آؤ۔ ہمارے باپ دادا یہی کرتے رہے، دروازہ کھلا رکھتے تھے، اندر۔ غریب نواز نے دروازہ کھولا، 90 لاکھ اندر آ گئے۔ مخدوم سمنانی نے دروازہ کھولا، 10 لاکھ اندر آ گئے۔ یہ پتہ نہیں کہاں کے لوگ ہیں جو سنیوں کو نکال رہے ہیں۔ ابے بدعقیدوں کو سنی بنا نہیں پاتے ہو، سنیوں کو بدعقیدہ بناتے پھرتے ہو۔ اگر اندر آنے کے لیے کوئی دروازہ نہیں رکھا، کیوں نہیں رکھا؟ اب بھگانے کے لیے بہت بڑا گیٹ بنا لیا۔ فلانا شیخ الحدیث سنیوں کا ہے، نہیں سنی نہیں ہے۔ وہ فلانے مبلغ سنی نہیں ہے۔ کتنے سنی ہے انڈیا میں؟ صرف 2.5 سنی ہے۔ ابھی تم کہاں کا مالو؟ توبہ کا دروازہ بند کرنے کا نہ آپ کو حق ہے، اللہ چھوٹی موٹی باتوں پر اسلام و سنیت سے نکالنے کا کوئی شرعی حق ہے۔ سنی سنائی باتوں کو ماننا قرآن نے منع کیا، اور آپ سنی سنائی باتوں پر فیصلہ کر کے قرآن سے تو آپ نے انحراف کیا۔ قرآن کہتا ہے جب کوئی بات سنو تو تحقیق کرو، تم نے تحقیق کیوں نہیں کیا؟ جب قرآن پہ تیرا عمل نہیں ہے تو تجھے کیوں نہ باہر کر دیا جائے؟ کانا پھوسی منع ہے، سنی سنی باتوں پہ فیصلہ کرنا سنی سنائی پر منع ہے، ظن و گمان اور اندازے پر بات کرنا منع ہے۔ بعض ظن گناہ ہے، قرآن میں ہے۔ بعض ظن سے سحری سمون گناہ ہے، بدگمانی حرام ہے۔ ہم سے ہمارے مرید نے کہا ہے نا، جبریل امین نے نہیں کہا۔ کیا مرید جھوٹا نہیں ہو سکتا؟ پوسٹ مارٹم کیا کرو جب کسی عالم دین کے خلاف کوئی بات کرے، تم سے پوچھو۔ کسی کو حق نہیں ہے کہ سنی سنائی باتوں پر علامہ مدنی میاں، علامہ گھری میاں یا کسی بھی سنی عالم کے خلاف لفظ بولنا۔ تم کون ہوتے ہو مولانا الیاس قادری کے خلاف بولنے والے؟ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ کون سا عمل ان کا جس نے دین و سنیت سے انہیں نکالا ہو؟ اگر اللہ اس کے رسول نے نہیں نکالا تو تم کون ہوتے ہو نکالنے والے؟
ثبوت دو. مجھے جو کہنا تھا تم نے کہا، میں نے کبھی صفائی نہیں دی کیونکہ میں سمجھ رہا تھا یہ آخرت کا سرمایہ ہے. لیکن اگر کسی اور عالم دین کو کہو گے، چاہے وہ مولانا ظہیر الدین خان صاحب ہو، چاہے مولانا الیاس قادری ہوں، ہم آپ سے ثبوت مانگیں گے. یہ لمبی داڑھی، یہ تقویٰ، یہ عدل اس لیے دیکھا جاتا ہے کہ یہ تو سننے لائق ہے بھی کہ نہیں. بات بعد میں تحقیق ہوگی، پہلے تیرا ہی حساب ہوگا. فاسق مولن کی دی ہوئی خبر پر عالم دین کی توہین کرنا شرم نہیں آتی؟ خدا کے سامنے جب مسجد میں کھڑے ہوتے ہو تو کہتے ہو پیچھے اس امام کے منہ میرا تعلق کعبہ شریف کے پیچھے. بڑے بڑے سیٹ ہو، بڑے بڑے تم متولی ہو، ٹرسٹی ہو، مگر جماعت میں بولتے کیا ہو؟ پیچھے اس امام کے. شرم نہیں آتی؟ فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں پیچھے اس امام کے. اور جیسے نماز ختم ہو جاتی اپنے پیچھے پیچھے امام کو لے جاتے ہو. نوکر سمجھتے ہو، غلام سمجھتے ہو، امام بھی کہتے ہو، غلام بھی سمجھتے ہو. بدلو اپنی روش کو. زندہ قوموں کی پہچان یہ ہے کہ مذہبی رہنماؤں کو بلندی پہ رکھتے ہیں.